السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست کیسے بنائیں؟ دو اصطلاح عام طور پر بڑی عام ہے کہ جی ایک دوست ہے دینی اور ایک ہے دنیا دار، لیکن یہ دو اصطلاح کسی حد تک ٹھیک نہیں، کیونکہ اگر تو آپ دنیا دار اسے کہتے ہیں جو اپنے دین یعنی مذہب اسلام کو یکسر فراموش کر کے اس کی تعلیمات کو چھوڑ کے بلکہ اس کے حکموں کے خلاف جا کر اپنی زندگی بسر کرتا ہے یا اپنے مالی معاملات طے کرتا ہے، پھر تو وہ واقعی ایک دنیا دار ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی بھی کرتا ہے، سنت رسول پر عمل بھی کرتا ہے اور تمام شرعی حدود و قیود کے اندر رہ کے اپنے دینی معاملات کو طے کرتا ہے، تو پھر اس کو صرف دنیا دار کہہ دینا یہ سراسر زیادتی ہے۔ اور دوسری اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے نا، دیندار۔ دیندار کسے کہتے ہیں؟ ایک بندہ 5 ٹائم نماز پڑھے لیکن ساتھ میں جھوٹ بھی بولتا ہے، خیانت بھی کرتا ہے، ناپ تول میں کمی بھی کرتا ہے، دوستوں کے ساتھ معاملات میں بھی غلط بیانی سے کام لیتا ہے، ماں باپ کا نافرمان بھی ہے، تو کیا آپ اس کو دیندار کہیں گے؟ دیکھیں، اگر آپ نماز میں کھڑے ہوئے تو پھر تو انسان کہ وہ جو میں ہے نا، میں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کہتا ہے اے اللہ تو ہی تو، میں کیا، میں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے دوست بناتے وقت بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور آج کل جو لوگ دوست بنانے میں احتیاط سے کام نہیں لیتے نا، وہ بہت سارے پریشانیوں میں گر جاتے ہیں، کیونکہ اچھے اور برے دوست کی تمیز جو ہے نا، وہ ہمیں مذہب سکھاتا ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی چینلز پہ اکثر گڈ فرینڈ اور بیڈ فرینڈز اور فرینڈز ڈے اور اس طرح کی یہ جو چیزیں سنتے ہیں، ان میں ہمارے کچھ لوگ جو ہے نا، وہ بڑے فخر کے ساتھ کچھ مغربی مصنفین کا حوالہ دیتے ہیں، کچھ انگلش بکس کا حوالہ دیتے ہیں، کیونکہ اصل میں ہمارے ذہن میں، ہمارے معاشرے میں یہ چیز پیدا ہو چکی ہے کہ شاید جس نے کچھ انگلش میں 4 لائنیں لکھی ہیں، یا اگر اس کا تعلق کسی اچھے کنٹری سے ہے، تو شاید وہ بہت بڑا فلاسفر ہے اور اس کی بات کہیں بھی ہمیشہ سچ ہے۔ لیکن یہ سوچ قطعاً ٹھیک نہیں میرے محترم۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اتنا تنگ نظر نہیں ہے، اور ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارے پاس علم و عرفان کے خزانوں کی کمی نہیں ہے۔ ہمارے پاس قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، لا ریب فیہ۔ ہمارے پاس ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے لاتعداد خزائن موجود ہیں۔ ہم یتیم تو نہیں۔ اس لیے اگر آپ دوستوں کو بھی پرکھنا چاہتے ہیں نا، تو آئیے پہلے یہ 2 چیزوں کو دیکھ لیجئے، ایک قرآن اور ایک ہمارے پیارے نبی کا فرمان۔ اگر دوست ان دونوں پہ پورا اتر آیا تو آپ کا دوست بھی اچھا اور آپ کی زندگی بھی اچھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے، میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے اور برے دوست کی مثال مشک والے یعنی خوشبو بیچنے والے، جس کو عطار بھی کہا جاتا ہے، اچھے دوست کی مثال ایک مشک بیچنے والے، خوشبو بیچنے والے جیسی ہے، اور برے دوست کی مثال بھٹی دونکنے والے یعنی لوہے کا کام جو بھٹی میں لوہے کو پگھلاتا ہے اس جیسے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مثال کے طور پہ اس طرح سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر آپ خوشبو والے کے پاس جاتے ہو، یا تو وہ خوشبو آپ کو تحفے میں دے دیتا ہے، یا آپ اس سے خوشبو خرید لیتے ہو، اور یا اگر آپ نہ تو وہ تحفے میں دیتا ہے نہ آپ خریدتے ہو، لیکن اس کی صرف دکان میں ہی اگر چلے جاؤ تو آپ کو خوشبو ضرور آئے گی۔ اچھے دوست کے پاس بیٹھتے ہو تب بھی، اچھے دوست سے دور رہتے ہو تب بھی، اس کی دعاؤں کی اور اس کی خیر خواہی کی شکل میں وہ آپ کے لیے ہمیشہ اچھا ہی سوچے گا۔ اور رہی بٹی کی بات، جو لوہے کو پگھلاتا ہے، بٹی دھونکنے والا لوہار جو ہے، کہ وہ جو لوہے کو پگھلاتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے، وہ اس وقت شعلے بھی نکلتے ہیں اور دھواں بھی نکلتا ہے،
اور وہ جو شعلہ اور دھواں وہاں سے نکلتا ہے، وہ شعلے اور دھواں کے نکلنے سے اگر آپ اس کے پاس موجود ہوں گے، اس کی بڈی کے ارد گرد ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ کوئی شعلہ آپ پر بھی گر جائے۔ اگر شعلہ نہیں گرتا تو وہ جو کالے رنگ کا دھواں نکلے گا وہاں سے، اس دھوئیں سے آپ متاثر ہوئے بغیر کبھی بھی نہیں رہ سکیں گے۔ تو یہ ہے برا دوست۔ اس لیے دوست بناتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ دوست آپ کی پہچان ہوتے ہیں۔ دوست وہ ہوتے ہیں جو مشکل میں کام آتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، مشکل یہی نہیں ہے کہ اگر آپ سے پیسے آپ نے کسی سے مانگ لیے اور اس نے آپ کو دے دیے۔ یہ بھی ذہن بہت غلط ہے۔ ہو سکتا ہے بعض دفعہ آپ اس سے کچھ مطالبہ کریں اور وہ خود اس پوزیشن میں نہ ہو، لیکن شرم سے اور اپنا پردہ رکھنے کی خاطر، یا اس کے کچھ فیملی پرابلمز ایسے ہوں جن کو وہ آپ کے سامنے کھل کے بیان نہیں کر سکتا اور وہ اس وقت آپ کی مدد نہیں کر پاتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دوست اچھا نہیں رہا۔ انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے۔ دوست صرف مال حاصل کرنے کے لیے نہیں بنائے جاتے۔ جو لوگ دوست صرف اس لیے بناتے ہیں کہ اس کا سٹیٹس اچھا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ اگر لگ جاؤں گا تو شاید میں بھی اس کے برابر کا آ جاؤں گا۔ جو لوگ دوست اس لیے بناتے ہیں کہ وہ لوگ بہت مالدار ہیں، بہت سیاسی اپروچ والے ہیں، تو اگر میں اس کے ساتھ اٹھوں گا بیٹھوں گا لوگ میری بھی شاید عزت کریں گے۔ ایسا نہیں ہوتا میرے محترم۔ دوست بنانے کا یہ پیمانہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوست وہ ہونا چاہیے جو سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنے والا ہو، جس کی پہچان پہ اچھی اور صاف ستھرا اور پاکیزہ زندگی ہو۔ وہ دوست آپ کے لیے باعث راحت ہوگا، اور وہ دوست آپ کی پہچان اگر بنے گا تو اس پہچان سے آپ کو بھی عزت نصیب ہوگی۔ اس لیے دوست بنانے میں بہت احتیاط کیجیے اور اللہ سے دعا بھی کیجیے کہ یا اللہ مجھے اچھے دوستوں کا ساتھ نصیب فرمانا۔ آمین ثم آمین۔